دورہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کا بقایا حصہ ہے۔ اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا تھا۔ لیکن جب وہ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک امتحان تھا، کیونکہ مکے میں تو جب وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے پاس رخ کر کے نماز ادا کرتے تو ایٹ اے ٹائم دونوں طرف یروشلم اور بیت اللہ دونوں کی طرف ان کا چہرہ ہو جاتا۔ لیکن اب مدینہ میں ہجرت کے بعد یہ امتحان تھا ان کے لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ سائڈ پہ تھے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھاتے، کیونکہ ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر بیت المقدس سے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کو قرار دے دیا، اور نماز کے اندر ہی یہ حکم لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ تو جو یہودی تھے اور کمزور عقیدے کے مسلمان تھے، وہ اس بات پہ باتیں بنانے لگے، کیونکہ یہودیوں کو بہت تکلیف ہوئی۔ اب ظاہری ہے کہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ خلافت کی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں سے اوبویسلی مسلمانوں کے کندھوں پہ شفٹ ہو جائے گی۔ تو کیونکہ کچھ کمزور عقیدے کے مسلمان بھی ان یہودیوں کے زیر اثر تھے، تو وہ سب تنقید کرنے لگے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ ان کی عبادت کا رخ تبدیل ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا، قُلِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر طرف اللہ کی ذات موجود ہے، اس کا نہ کوئی رخ ہے نہ کوئی زمان و مکان ہے اس کے لیے۔ تم اصل میں عبادت کی روح کو سمجھو، اصل مقصد اللہ کی خوشنودی تلاش کرنا۔ کسی سمت متعین کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی تحویل قبلہ سے مسلمانوں کے ایمان میں کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ مسلمانوں کے ذہن میں بھی شیطان نے ڈالا کہ کہیں پہلے والی نمازیں جو 16 مہینے تم پڑھتے رہے وہ ضائع تو نہیں ہو گئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ تمہارے ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو امت وسط کا خطاب دیا کہ تم لوگوں پہ گواہ بنو اور آخری نبی تمہارے اوپر گواہ بنے۔ تو اب کیونکہ خلافت تمہارے کندھوں پہ رکھ دی گئی ہے، تو اب اس بات سے تحویل قبلہ سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کون ہمارے تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اے نبی، آپ ان اہل کتاب کو تمام دنیا کی نشانیاں بھی دے دیں، تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور یہ کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کی نشانیاں تمام ان کی کتاب میں آخری نبی کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن ان کا کام ہی تکذیب کرنا ہے، اور ہر فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے۔ بس تم نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، سمتوں کو چھوڑ دو اس چکر کو، اور تم جہاں پہ بھی اب نکلو تو اپنا رخ مسجد محترم کی طرف، بیت اللہ کی طرف کر لیا کرو۔ یہ اب قبلہ قرار دیا گیا، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ تمہیں کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں۔ اور من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول مبعوث کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتائی گئیں کہ وہ کلام اللہ پڑھ کے سنائیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ حکمت میں مفسرین سے مراد ہے، یہاں احادیث مراد ہے، اور تمہیں دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں جو کہ تم پہلے نہیں جانتے تھے، اور تمہیں پاک صاف کرتے ہیں۔ بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری ناشکری نہ کرنا۔ نماز اور صبر سے مدد مانگا۔ آزمائشیں آنی بھی اللہ کی راہ میں ضروری ہیں۔ ہم تمہیں خوف، بھوک اور مال اور جان اور میووں کے نقصان سے آزمائیں گے، تو صبر کرنے والوں کو بشارت دی گئی۔ یہاں پہ صبر کرنے والوں کا وتیرہ بتایا گیا کہ مومنین جب بھی کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر صفا اور مروہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص خانہ کعبہ کا حج عمرہ کرے تو وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مناظر بتائے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، کشتیوں اور جہازوں کے جو دریا میں فائدے کے لیے روانہ ہیں، اور میہ بارش میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے، زمین کو اس کو مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، زمین پہ ہر قسم کے جانوروں کے پھیلانے میں، ہواؤں کے چلانے میں، بادلوں کو جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اے ایمان والو، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو۔ شیطان تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دیتا ہے، اور جو بھی پاکیزہ چیزیں ہیں تم کھا سکتے ہو، سوائے اس کے کہ کچھ اشیاء حرام ہیں، ان کی لسٹ دی گئی۔ مرا ہوا جانور، لہو اور خنزیر کا گوشت، اور جس چیز پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، بشرطے کہ کوئی شخص بھوک سے لاچار ہو جائے اور وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی کہ کوئی اور چیز دستیاب نہیں ہے اور کوئی مرنے کے قریب ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن صرف اتنا کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں۔
پھر واضح طور پہ اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کو رخ کرو یا مغرب کو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ، آخرت پہ، فرشتوں، کتابوں اور انبیاء پہ ایمان لاؤ، اور مال عزیز رکھنے کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پہ خرچ کرو، اور مانگنے والوں پر، اور گردنیں چھڑانے کے لیے یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، اور نماز قائم کرے جو شخص، اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور وہ تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی میں صبر کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں۔ قصاص کا حکم ہے کہ مقتول کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے، غلام کے بدلے غلام، عورت، اور اگر مقتول اپنے بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دے تو پھر پسندیدہ طریقے سے اس کو خون بہا ادا کرنا ہے، یہ تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے، یعنی کہ یہ تمہاری زندگی کا باعث بنے گی یہ حد جو ہے، کیونکہ پھر کوئی قتل سے گریز کرے گا۔ پھر تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ کچھ وصیت مقرر کرے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور جو شخص وصیت سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کا گناہ اس پہ ہے جس نے اس کو تبدیل کیا، اور اگر وارث کو کوئی حقداری کا اندیشہ ہو، یعنی ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کی وصیت میں کچھ طرفداری ہے تو اس کو چینج کر کے شریعت کے مطابق کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایمان والوں پہ روزے مقرر کیے گئے ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں ان کا شمار کر کے پورے کر سکتے ہو، اور جو روزے رکھنے کی استطاعت نہ رکھیں وہ اس کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ شہر رمضان جو ہے رمضان کا مہینہ، اس میں قرآن نازل کیا گیا اور اس میں بہت واضح اور روشن نشانیاں ہیں، جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اور پورے مہینے کے روزے رکھے، ورنہ وہ کسی اور مہینے میں اگر وہ بیمار ہے اور استطاعت نہیں رکھتا تو پھر کسی اور مہینے میں یہ عدت مکمل کرے۔ روزوں کی رات میں ازدواجی حقوق قائم کیے جا سکتے ہیں جبکہ دن میں نہیں، اور اس وقت تک روزے کا سحری کا وقت ہے جبکہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے۔ جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو اس میں ازدواجی حقوق قائم نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا، نہ ہی اس کو رشوت کے طور پہ حاکموں تک پہنچاؤ کہ کچھ ناجائز کھا جاؤ۔ پھر چاند کے بارے میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا اس لیے ہے تاکہ لوگ اپنے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت وغیرہ معلوم کر لیں۔ مشرکین سے جو قتال ہے اس کے کچھ احکامات ہیں کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں تم بھی ان سے جہاد کرو مگر زیادتی نہ کرنا، اور اگر مکے سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تو تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو اور ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور لیکن دین سے گمراہ کرنا قتل و خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں تو وہ قتل سے بھی بڑا گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ الفتنۃ اشد من القتل، اور اگر یہ مسجد محترم کے پاس تم سے نہ لڑیں تو تم نہ لڑنا، اور اگر لڑیں تو پھر تم انہیں سزا دو اور قتل کر ڈالو، اور یہاں تک قتال کرو کہ جب تک دین اللہ ہی کا ہو جائے اور زمین پہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے اور وہ فساد سے باز آ جائیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر حج اور عمرے کے کچھ احکامات ہیں کہ اگر تم راستے میں کہیں روک لیے جاؤ اور تم پورا حج عمرہ نہ کر سکو تو پھر قربانی جو میسر ہو وہ کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام تک نہ پہنچے تو سر نہ منڈواؤ۔ اگر تم بیمار ہو، سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ اسے منڈوانا پڑ گیا تو اس کے بدلے وہ روزے رکھے یا صدقہ دے، اور پھر جب تکلیف دور ہو جائے تو پھر مطمئن ہو جاؤ۔ اور جو کوئی حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ جیسی بھی قربانی میسر ہو وہ کرے، اگر قربانی نہ ملے تو 3 دن کے روزے رکھے اور 7 روزے واپس جا کے وہ رکھے گا، یہ کل 10 روزے ہو گئے۔ یہ حج کے معین مہینے ہیں، جو بھی اس میں حج کی نیت کر لے تو پھر وہ نہ عورتوں سے اختلاط کرے گا، نہ کوئی برا کام کرے گا، اور نہ وہ کسی سے جھگڑے گا، اور جو تم نیک کام کرو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کے جاؤ اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ ساز و سامان میں سب سے بہترین ہے کہ اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حج کے دنوں میں کاروبار کرنا، روزی طلب کرنے کی اجازت ہے، اور پھر جب عرفات سے واپس جانے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفے میں اللہ کا ذکر کرو، اور پھر وہاں سے ہی واپس ہو جہاں سے دوسرے لوگ واپس جاتے ہیں۔ جب تمام حج کے ارکان پورے کر لو تو پھر اللہ کو ایسے یاد کرو کہ جیسے اپنے باپ دادا کو کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور پھر ایک دعا سکھائی گئی ہے، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ انہی لوگوں کا نیک کاموں میں حصہ ہے جو یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی،
اور قیام مینا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو اس میں بھی یاد کرو، اور جو 2 دن میں چل دے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو بعد تک ٹھہرا رہے اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ 2 قسم کے کرداروں کا ذکر ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو کہ آپ کو اس کی باتیں تو بڑی دلکش لچھے دار معلوم ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب جاتا ہے تو زمین میں فساد کے لیے دوڑا پھرتا ہے اور کھیتی کو اور انسان اور حیوانوں کی نسل کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اپنی جان پہ تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی خوشنودی کی تگ و دو کرتا رہتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں، اللہ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ ایک حکم مان لیا اور ایک چھوڑ دیا، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ تمہارے پہ جہاد فرض کیا گیا، وہ تمہیں ناگوار تو گزرتا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں بری لگ رہی ہو تمہارے حق میں بھلائی ہو۔ اے محمد، تم سے یہ لوگ عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، یعنی جو محترم مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان میں قتال کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ کی راہ سے روکنا یہ بھی کفر ہے۔ مسجد حرام کو بند کرنا، اس میں لوگوں کو نکال دینا، یہ کفار کرتے ہیں، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کے ہے۔ فتنہ کرنا جو ہے کسی کا خون بہانے سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ قتل میں تو ایک شخص قتل ہوتا ہے نا، فتنے میں بہت سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں اور ملوث ہوتے ہیں، اور جو کوئی دین سے پھر جائے تو پھر ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت کے غارت ہو جائیں گے۔ شراب اور جوے کا حکم ہے کہ تم کہہ دو کہ ان کے جو نقصانات ہیں وہ فائدے سے بڑھ کے ہیں، یعنی وقتی طور پہ کچھ سرور حاصل ہوتا ہے، کچھ تمہیں لگتا ہے جوئے سے مال بڑھ رہا ہے، لیکن ان کے نقصانات اس قدر زیادہ ہیں، ان سے فساد پیدا ہوتا ہے، عقل ماری جاتی ہے، بیوی اور بیٹی میں فرق دکھائی نہیں دیتا شراب سے، اور جوئے سے بھی انتہائی فساد کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد مکمل طور پہ شراب ایک اور آیت میں حرام کر دی گئی تھی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یتامہ کے حقوق کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کا مال الگ سے رکھو تو بھی ٹھیک ہے، اور اپنے مال کے ساتھ احتیاط سے ملا کے استعمال کر لو تو بھی وہ تمہارے بھائی ہیں۔ مشرک عورتوں سے نکاح سے منع کیا گیا۔ پھر حیض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر ان کے قریب جاؤ، لیکن ان دنوں میں عورتیں تم پہ حرام ہیں کہ یہ ایک ناپاکی ہے، اور میڈیکلی بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے بہت نقصانات ہیں۔ اللہ کو اپنے قسمیں کھانے کے لیے نشانہ نہ بناؤ، لیکن جو لفظ قسمیں تم کھاتے ہو اس پہ مواخذہ نہیں ہے۔ ایسے کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ وہ کہتے ہیں قسم سے یہ بات میں کہتا ہوں، یا واللہ کی عادت ہوتی کچھ لوگوں کی، تو اس پہ مواخذہ نہیں، لیکن اگر تم جان بوجھ کے کوئی ارادے سے قسم کھاؤ گے تو پھر اس کا اور اگر توڑو گے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ جبکہ ایلا میں جو عورتوں سے قسم کھا لیتے کہ ہم اس عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، لڑائی جھگڑے میں ایسی قسم کھائے، تو اس کو 4 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، اس دوران وہ چاہے تو دوبارہ رجوع کر لے۔ طلاق والی عورتوں کی عدت بیان کی گئی ہے کہ 3 حیض تک عورتوں کی عدت ہے۔ ایک پاکی میں وہ طلاق دے، پھر اس کے بعد حیض آئے، اس کے بعد پھر دوسری پاکی میں دوسری دے، اور پھر اس کے بعد حیض ہے، اس کے بعد پھر وہ تیسری دے دے، تو اس کے بعد اگر رجوع نہیں کرتا تو اس پہ پھر طلاق ہو جائے گی، اور اس دوران اپنے حمل کو چھپانا سخت منع ہے۔ عورتوں کا حق بھی دستور کے مطابق مردوں پر ہے، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ بات حقیقت ہے کہ مردوں کو قوام بنایا گیا ہے، اور برابری کا جتنا بھی دعویٰ کر لیں، دماغی اور جسمانی لحاظ سے بھی ان کو برتری دی گئی ہے، کیونکہ وہ ایک اور جگہ میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے عورت جو ہے اگر ملینئر بھی ہو تو بھی وہ خاوند پہ 1 روپیہ خرچ کرنے کی مکلف نہیں، جبکہ مرد جو ہے وہ نان نفقہ دینے کا پورا ذمہ دار ہے۔ طلاق صرف 2 دفعہ ہے، اس کے بعد بھی اگر رجوع نہیں کیا تو پھر تیسری طلاق کے بعد مکمل طور پہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور پھر جو مہر دے چکا ہے آدمی اس میں سے وہ کچھ واپس نہیں لے سکتا۔ جب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر جدا ہو جائیں میاں بیوی، اور عورت اگر خود سے علیحدگی مانگتی ہے تو وہ اپنا کچھ مہر چھوڑ دے، رہائی کے بدلے وہ اپنا کچھ مہر چھوڑ دے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے باہر نہ نکلنا۔ اگر رخصتی سے قبل ہی طلاق ہو گئی ہے اور تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر تم انہیں کوئی مہر نہ بھی دو تو ٹھیک ہے، لیکن دستور کے مطابق کچھ دے دلا کے رخصت کرو، جو حیثیت ہے اس کے حساب سے۔ اور اگر رخصتی سے قبل طلاق ہو گئی ہے اور مہر مقرر ہو چکا تھا تو اس میں سے آدھا دینا پڑے گا، اور اگر مہر نہیں مقرر ہوا تو پھر مہر
دینے کی ضرورت نہیں، البتہ کچھ نہ کچھ بھلے طریقے سے ان کو دے دو۔ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً عصر کی نماز کا خاص حکم تاکیدی ہے، اور اگر تم خوف کی حالت خوف میں ہو، جنگ کا موقع ہے، دشمن نے حملہ کیا ہوا ہے، تو پھر سواری پہ ہی نماز پڑھ سکتے ہو، اور پھر جب امن میں جاؤ تو پھر پہلے طریقے سے پڑھو۔ اور جو لوگ مر جائیں ان کی بیوی کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے، لیکن بعد میں دوسری آیت سے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے کہ بیوہ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور ان کو دستور کے مطابق نان نفقہ بھی دینا چاہیے متعلقہ عورتوں کو، اور یہ پرہیزگاروں پہ حق ہے۔ پھر آگے جالوت اور طالوت کا واقعہ ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل نے اپنے بادشاہ سموئیل نبی جو تھے ان سے کہا کہ ہم پہ ایک بادشاہ مقرر کیجئے۔ ان پہ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا کیونکہ وہ جسمانی لحاظ سے بھی عرفہ تھا، اور دوسرا وہ عقل و دانش بھی رکھتا تھا۔ تو پھر انہیں اعتراض ہوا کہ یہ کیسی، اس کو تو مال ہی نہیں دیا گیا، تو اللہ ہاں تو اوبویسلی مال کوئی ایسی پریورٹی ہی نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنی قوم کو، یہ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے ریور جورڈن تھا، اس سے پار لے جانے کے لیے ان کو منع کیا کہ اس میں سے پیٹ بھر کے کوئی پانی نہ پیے، لیکن اس میں سے بہت کم لوگ اس کے بات پہ قائم رہ سکے۔ پھر ان کی قوم کو ان کے نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارا تابوت سکینہ واپس آ جائے گا۔ ان کا ایک تابوت تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، کچھ تختیاں تھیں تورات کی، وہ اس کو بڑا مقدس مانتے تھے، تو وہ ان کے دشمن لے گئے تھے، تو اس نشانی کے طور پہ وہ پھر واپس آ گیا، کیونکہ وہاں کچھ ایسی پلیت پیدا ہو گئی اور کچھ مسائل کے انہوں نے اس کو ایک چھکڑے پہ رکھ کے ہانگ دیا تھا، اور پھر تابوت ان کے پاس واپس آ گیا، تو ان کو معلوم ہو گیا کہ یہی ہمارا نبی ہے۔ اب جالوت بہت طاقتور تھا، اس نے آ کے میدان جنگ میں للکارا کہ میرا کون مقابلہ کرے گا۔ تو اس وقت حضرت داؤد جو تھے وہ ایک گڈریے تھے، اور انہوں نے ایک ہتھیار سا تھا گلیل ٹائپ، اس کی مدد سے وہ اس میں پتھر رکھ کے مارتے تھے، اس کا مقابلہ کیا، وہ ذرا میں ملبوس تھا، آنکھوں کے سوراخ میں سے وہ پتھر گیا اور اس کے بیجے کے پار ہو گیا، اور اس طرح اللہ نے ان کو فتح دی۔ پھر ایک دعا کا ذکر ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ جب بھی دشمنوں سے سامنا ہو تو یہ پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہم پہ صبر کے دہانے کھول دے، ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ پہ حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور یہی اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں، کیونکہ ان سب واقعات کا آپ کو بھلا کیسے علم ہو سکتا تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔